بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، فتنوں سے بچنے کے لیے اور سب سے بڑا فتنہ جس سے تمام انبیاء علیہم السلام ڈراتے رہے، اس فتنے کے دفعے کے لیے اور اس سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کا بچاؤ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ کہف کی تلاوت کرو۔ جہاں سورۃ کہف فتنوں سے بچانے کا کام دیتی ہے، وہاں ایک غریب اور انتہائی تہی دست آدمی کو مالدار بھی بناتی ہے۔ اس کے گھر سے فقر و غربت اور نحوست کے جو ڈیرے لگائے گئے ان کو نکالنے والی سورۃ مبارکہ ہے، اور ہمارے اکابر علماء امت کا یہ معمول رہا ہے۔ اور اسی طرح دشمن کے گھروں کو ویران کرنے کے لیے بھی تیر بہدف ہے، لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و درگزر کو دیکھ لیا کرو کہ حضور نے کس قدر اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا ہے۔ تو بہتر سنت یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ معاف کر دیا جائے۔ اگر کسی صورت وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آپ کا مد مقابل، آپ کا دشمن، وہ کہیں کسی صورت میں آپ کی بھلائی نہیں چاہتا، آپ کا ہر حال میں نقصان کرنا چاہتا ہے، تو بزرگوں نے لکھا ہے پھر آخری حد تک جب پہنچ جاؤ کہ اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، دشمن مسلط ہے، تو پھر جا کر اس عمل کو کرو اور دشمن کا گھر ویران ہو۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خدائی غرض میں بات کرتے ہوں تو ان کو اس طرح کا سکھانا، ان کو بتلانا اور یہ اعمال ان پر کرنے یہ ضروری ہو جاتے ہیں، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے۔ دجال استدراج لے کر آئے گا، اللہ سے مہلت لے کر آئے گا، جس طرح شیطان مہلت لے کر آیا ہے۔ اور کتنی مہلت لے کر آیا کہ رب کریم مجھے قیامت تک آپ نے موت نہیں دینی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے ڈھیل دے رہا ہوں، قیامت تک کے لیے اب وہ زندہ رہے گا۔ اور فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی اس نے قسم کھا رکھی ہے۔ تو شیطانی اور دجالی اور طاغوتی سازشوں سے بچنے کے لیے آپ روزمرہ کے اعتبار سے پہلی 10 آیات سورۃ کہف کی اور آخری 10 آیات پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے، دجالی سازشوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے دور میں کفار تھے اور بڑی طاقت تھی ان کافروں کے پاس۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اور ڈاکو بھی تھے، بہت بڑے ڈکیت۔ تو انہوں نے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، کیوں؟ کیونکہ حضرت عالم حقانی تھے، حق بات کہنی، ان کو سمجھانا، کفر کو اپنی طاقت کے بقدر گناہ سے روکنے کی کوشش کرنا، اور ان کو کفر سے توبہ کروانا اور اسلام لے آنے کی دعوت دینا۔ اور اس چیز سے ان کو غصہ آیا اور اندرونی طور پر تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم نے جا کر حضرت کو قتل کرنا ہے۔ جو اپنی فوج لی انہوں نے، یعنی جو ان کے بدماش قسم کے لوگ تھے، ان کو اکٹھا کیا اور روانہ ہو گئے، اسلحہ ہاتھ میں ہے۔ ادھر حضرت کو معلوم ہوا کہ دشمن آ رہے ہیں، تو اسی وقت انہوں نے اپنے ادارے اور اپنے محلے کے لوگوں کو، ادارے کے بچوں کو کہا کہ اٹھو اور سورۃ کہف شروع کرو۔ انہوں نے یہ مبارک سورت پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ قریب پہنچے، ان کے دماغ دنگ رہ گئے
فکریں مفلوج ہو گئی، کیا کرنے آئے تھے کیا کر رہے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ہتھیار چلتے نہیں ہیں، ان کی بندوقیں، ان کی دیگر اسلحہ جات ناکارہ ہو کر رہ گئے، پریشان۔ پولیس آ گئی، انہوں نے پکڑ لیا، اور بعد میں انہوں نے پوچھا پولیس والوں نے کہ یہ آپ کے پاس تو اسلحہ تھا، آپ نے چلایا کیوں نہ؟ انہوں نے کہا جناب، جب یہ اللہ کا فقیر مسجد سے باہر نکلا تو ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمارا اسلحہ چلے، لیکن کوئی چیز چلنے کا نام نہ لے رہی، بالکل ناکارہ ہو گئے، یہ چل ہی نہیں رہے تھے۔ تو سورۃ کہف پڑھنے والا آدمی اگر دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے تو دشمن اس کا تقابل نہیں کر سکتا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی طرح سورۃ کہف کو پڑھنے والے آدمی پر اگر حملہ ہو بھی جائے تو چاروں طرف سے ان گولیوں کی بوجھاڑ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا، پہلے بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی اہلیہ بھی ساتھ ہیں، چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے، جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ہر طرف سے گولیوں کی بوجھاڑ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت کے جسم پر ایک ایک بال کی حفاظت فرمائی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا دماغ تو خالی تھا، میری جو بیوی ہیں وہ پڑھ رہی تھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اسی دوران حضرت تلاوت کرتے آئے ہیں کس چیز کی؟ سورۃ کہف کی، اور دعائے انس پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو میرا دماغ سے کوئی بات نہ رہی، خالی ہو گیا بالکل، لیکن دل میں تسلی تھی۔ تو سورۃ کہف ایک بہت بڑا طاقتور حصار ہے، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے بھی، اور غریب اور فقیر آدمی کو مالدار کرنے والا بھی عمل ہے۔ اس مبارک سورت کے اگر آپ مضامین پڑھیں، ان مضامین کے اندر اللہ نے جو ترغیب دی ہے کہ سبب پرست مت بنو، مجھ قادر مطلق ذات کی عبادت کرو، میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، سمجھا رہے ہیں پروردگار عالم۔ اور یاد رکھیں یہ ہمارے اکابر بڑے بڑے بزرگوں اولیاء امت کا معمول رہا ہے۔ حضرت سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری اماں مجھے حکم کرتی تھی، اور صرف حکم نہیں بلکہ جمعے کے روز دیکھا کرتی تھی کہ میرا بیٹا سورۃ کہف پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، نگرانی کرتی تھی، اس قدر اہتمام کرواتی تھی کہ بیٹا، ہمارا بیٹا اگر فتنوں سے محفوظ رہے گا تو اسی راستے سے، سرکش شیاطین، طاغوتی سازشوں، دشمنوں کی چالوں سے اگر محفوظ رہے گا تو سورۃ کہف کی برکت سے محفوظ رہے گا۔ جمعے کے روز پڑھو، علماء نے فرمایا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے جمعہ کی رات، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جمعہ کے روز جو آدمی اس سورۃ مبارکہ کو پڑھے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہی نور رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو آدمی جمعرات یا جمعہ کو اس مبارک سورت کو پڑھتا ہے، جہاں ہے وہاں سے لے کر مکہ اور مدینہ تک اس کے لیے نور پھیل جاتا ہے، نور ہی نور ہوتا ہے اس مبارک سورت کا۔ تو یہ نور نور حفاظت ہے، یہ فتنوں کو دور کرنے والا نور ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آتی کہ اس سورت کے کیا فائدے ہیں، اماں تو بڑا اہتمام کرواتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فوائد ہیں۔ جب عالم ہو گئے تو اس سورت کو پڑھا، پتہ چلا کہ واقعتاً زمانے کے جتنے بھی فتنے ہیں، ان تمام فتنوں کا تقابل اور ان تمام فتنوں کی تردید اگر ہے تو اللہ نے سورۃ کہف میں نازل فرمائی ہے۔
سورۃ کہف کتنی بڑی عظیم سورت، اللہ نے اس میں اپنے ان شہزادے بندوں کا ذکر فرمایا ہے جو شاہی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور رقیم شہر کے رہنے والے ہیں۔ اس وقت کی نبطی قوم روم کے عیسائیوں پر غالب آئی، یہ بھی رومی تھے۔ اس وقت کا حق مذہب عیسائیت تھا، اس کو انہوں نے قبول کیا، شرک سے بیزار تھے اور بہت دور اور کثرت سے نفور تھے، یعنی نفرت کرتے تھے شرک سے۔ تو انہی ایام میں جو اس وقت کا بادشاہ تھا دقیانوس، کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ اگر یہ ایمان اسلام کو نہیں چھوڑتے، یہ توحید کو نہیں چھوڑتے، تو پھر ان کو ننگا کر دیا جائے، ان کے کپڑے اتار دیے جائیں، ان کی تذلیل کر دی جائے اور ذلیل و رسوا کر کے قتل کر دیا جائے، اور لوگوں کے لیے ان کو عبرت بنا دیا جائے تاکہ ہمارے سامنے آئندہ کوئی قدم نہ اٹھائے۔ لیکن یہ نوجوان بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند حوصلہ ان کو مرحمت فرمایا تھا، بڑی طاقت اور قوت تھی ان کے پاس، ایمانی حرارت تھی۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ہم ایسے پیارے بندوں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر دیتے ہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ، کہ ہم نے ان کے دلوں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر لیا تھا۔ جیسے کوئی کہے کہ فلاں کس حال میں ہے تو کہتے ہیں کہ بابا وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے رابطے میں تھا، جب اس کے اوپر حالات تھے، مصائب تھے، اس وقت کی بھی رابطے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ رابطہ قائم کر لیا تھا ان کے مشکل اوقات میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں محترمہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں یہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں، لولا اربطنا علی قلبہا، کہ ہم نے اس کے دل کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کیا، اگر نہ کرتے تو وہ اپنا راز فاش کر بیٹھتی اور اس کا دل مضبوط نہ رہ سکتا، وہ کیا کرتی، چیخ و پکار کر بیٹھتی۔ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدے کیے ہیں میں نے، اس کو حکم فرمایا اپنے اس معصوم بچے، اپنے لخت جگر چاند جیسے چمکتے بیٹے کو دریا کی بے رحم موجوں کے سپرد کر، پھر اس کو تیری گود میں لوٹانا میں رب کا کام ہے۔ رابطہ قائم ہو گیا، اب یقین محکم نصیب ہوا تو دریا میں ڈال دیا، اور وہی فرعون تنخواہ دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا اور بیٹا بھی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ تو بہرحال یہ شہر رقیم کے رہنے والے چند نوجوان یہ شرک سے بیزار اور نفور اور بہت دور یہ چلے گئے، اپنا علاقہ، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی عیاشی یعنی ظاہری جو راحت و آرام تھا اس کو ترک کر دیا، قربانی دینے کے لیے تیار، مشورہ کیا کہ بابا چلو ایسی غار میں جہاں تک اس کی رسائی نہ ہو، وہاں اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے تاکہ ہم اس فتنے سے محفوظ ہو سکیں۔ چلے گئے، اپنا شہر چھوڑ دیا، اور غار بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ زندگی کو گزارنے کا بہترین سامان تھا وہاں، یعنی نہ دھوپ لگے، نہ جسم گلے سڑے، اور نہ ایسا محل وقوع کہ جس سے ہوا بھی نہ گزرے، ایسا نہیں تھا، صاف ستھری ہوا کی آمد و رفت۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ، ہم ان کی کروٹیں تبدیل کرتے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں تبدیل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ خود کرواتے تھے فرشتوں کو بھیج کے۔ تو 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سلایا،
اور پھر پروردگار عالم نے فیصلہ فرمایا کہ یہ چند نوجوان در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ اصل توبہ تو جوانی کی توبہ ہے، عبادت بھی جوانی کی عبادت ہے۔ جو نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت میں سرشار رہتا ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ پاک اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ذرا ان کا تعارف کرا دوں، تو پھر پروردگار عالم نے ان مسیحی لوگوں کو، روم کے عیسائیوں کو، نبطی قوم کے بدترین مشرکوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ یہ آئے اور چڑھ دوڑے ان پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی اور انہوں نے ان کو شکست فاش دی، اور اللہ عز و جل نے اصحاب کہف کا راستہ کھول دیا۔ 309 سال کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، آنکھیں مسلیں، ایک دوسرے سے کہنے لگے بابا بھوک لگ رہی ہے۔ پوچھا کہ کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا کہ لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ 309 سال تک سوئے رہے، یہ تھوڑا سا وقت نہیں ہے سونے کا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو میٹھی نیند سلا دیا گیا۔ اور اس وقت ایک فتنہ چل رہا تھا کہ مردے زندہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو 309 سال تک بغیر کھلائے پلائے سلا سکتا ہے، وہ مردوں کو بھی مٹی میں تحلیل کر کے جلا سکتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دیکھ لو اصحاب کہف کو۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ وہاں کے اتنے پرانے لوگ ہیں؟ بھوک لگ رہی تھی، کہا جاؤ بھئی یہ پیسے لو اور جاؤ بازار سے روٹی خرید کے آؤ۔ ایھا ازکا طعاما، پاکیزہ کھانا لینا ہے، حلال رزق کا اہتمام کرنا ہے۔ فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، جب بازار میں داخل ہو تو نرم گفتگو کرو تاکہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ اصحاب کہف ہیں۔ اب بازار میں داخل ہوا وہ نوجوان، جب سکے دیکھے گئے تو سکہ 309 سال پرانا۔ انہوں نے پکڑ لیا اس کو کہ یہ تو فلاں مشرک بادشاہ کے دور کا ہے، ان ظالموں کے دور کا سکہ، اس نے کیسے پکڑا ہوا؟ لے گئے بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے پوچھا تو اس کو بتا دیا انہوں نے کہ اس طرح کے معاملات ہیں، میرے دوسرے ساتھی بھی ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا اور اس وقت بادشاہ 1-2 4 دن پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ چکا تھا کہ اے رب کریم، ایک فتنہ پھیل چکا ہے کہ مردے زندہ نہیں ہوتے، یہ تو ختم ہو گئے، مٹی میں تحلیل ہو گئے، اے اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما، میری رعایا کو اس گمراہی سے بچا لے۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ بندے جب مرتے ہیں پھر زندہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا آسان ہے۔ تو جب یہ معاملہ اس کے سامنے آیا تو وہ خوش ہو گیا کہ میرا مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا ہے۔ اس نوجوان کے پیچھے چلے، وہ دوسرے اصحاب کہف کو لے آئے، دیدار ہوا، ملاقاتیں ہوئی، پھر اس کے بعد وہ جا کر واپس اپنے مقام پر گئے اور سو گئے۔ آج تک وہ سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رعب کی چادر ڈال دی ہے، اس غار میں آج کوئی نہیں دیکھ سکتا، جو دیکھے گا وہ پچھلے پاؤں واپس لوٹے گا، اس کے اوپر رعب چھا جاتا ہے۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ صدیوں سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں ان کے کرشمے قدرت کے کہ یہ ہیں، اور میں نے وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اے میرے محبوب نبی، اگر آپ جا کر اس غار میں آج بھی جھانک لیں تو آپ واپس لوٹیں گے اور دل رعب سے بھر جائے گا، ان کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ آج بھی وہ غار کے اندر موجود ہیں۔ تو برادران عزیز، اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن اور ایک کافر بھائی کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا۔ اسی رکوع کے اندر ایک آیت ہے دشمن کا خانہ ویران کرنے کی اور اس کا خانہ خراب کرنے کی، اس کی ساری جو خالی جگہیں ہیں خواہشات کی ان کو پر کرنے کا طریقہ بڑا زبردست۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیات مبارکہ جو بھی پڑھے تو دشمن کے مقابلے میں اللہ رب العزت کافی ہو جاتے ہیں اور دشمن کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اس کے گھر کو ویران کرتے ہیں۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وقال لصاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھے اور پڑھ کر کسی کنکر پہ دم کر کے اس کو دشمن کی طرف پھینک دے، یا جہاں دشمن کا ڈیرا اور بسیرا ہے وہیں جا کے کنکری کو دفن کر دے۔ تصور کرے دشمن کو رسوا کرنے کا، اس کو ذلیل کرنے کا، اللہ پاک اس دشمن کو ناکام کر دیں گے۔ 21 مرتبہ اس کو پڑھے، کنکری پر پڑھ کر اس کو دفن کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں یہ تاثیر رکھی کہ دشمن ذلیل الرسوا ہو جائے، ہاتھ مسلتا رہ جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔